بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم مطلق و مقید کا بحث پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے کچھ فقہی جزیات کے اعتبار سے، فقہی مسائل کے اعتبار سے مطلق کی مثالیں پڑھی اور ان کا حکم پڑھا۔ آج بھی مختلف مسائل فقہی کے اندر جو مطلق کا حکم ہے وہ بیان کریں گے، تو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے زہار کے بارے میں مثال بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں زہار کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کتب فقہ کے اندر پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے کہ زہار یہ ایک صورت ہے طلاق کی سی، کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو کہے کہ انت علیہ کظہر امی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ انت علیہ کظہر امی، یعنی تم مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پیٹھ سے تشبیہ دے، تو اب جو اس کی عورت ہوتی ہے نا، وہ اس کی عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اب وہ اس سے جمع نہیں کر سکتا۔ اسے زہار بولا جاتا ہے، زہار کرنا۔ تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے محرم، اپنی محرم جو عورت ہے، اس کے اس جزے، اس عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا کہ جس عضو کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ اپنی بہن ہو، اپنی ماں ہو، تو اس کے کسی ایسے جز کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا جس جزو کی طرف، جس عضو کی طرف دیکھنا حرام ہے، تو اس سے زہار کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ جیسے والدہ کی ماں کی پیٹھ کی طرف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، تو وہاں پر زہار کا حکم ثابت ہوگا اور بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ اس کے قول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے، اسی طرح تم بھی مجھ پر حرام ہو۔ تو یہ زہار کہلاتا ہے۔ تو جو بندہ کوئی زہار کرے گا تو اس پر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا اسے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے گا، یا پھر روزے رکھے گا۔ اگر روزے نہیں رکھتا، اگر غلام نہیں ہے تو روزے رکھے گا، اور روزے نہیں رکھ پاتا تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے زہار کیا، زہار کرنے کے بعد اب وہ کفارہ ادا کر رہا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، تو کھانا کھلانے کے دوران اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، تو اس کا زہار کا جو کفارہ ہے وہ درست ہوگا یا کفارہ درست نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، کفارہ ادا ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس پر اس سے جمع کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کفارہ پورا نہیں ہوا، کفارے کے دوران ہی وہ اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، تو اس کے اندر اختلاف آتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، وہ دوبارہ 60 مسکینوں کو کھلائے گا۔ اور جبکہ ہم احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ دوبارہ 60 مسکینوں کو علیحدہ سے پھر نہیں کھلائے گا، بلکہ اسی کو ہی کنٹینیو کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل اس کو روزوں پر قیاس کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر 60 روزے رکھ رہا ہے، تو اس کے اندر مسلسل رکھنے کا قید ہے کہ مسلسل بندہ رکھے۔ اگر کوئی درمیان میں 1 یا 2 روزے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر دوبارہ اس کو شروع سے، ابتدا سے شروع کرے گا۔ اگر کسی نے 10 روزے رکھے، پھر بیچ میں 1 روزہ چھوڑ دیا، تو اب وہ کیا کرے گا، اب پھر وہ پہلے روزے سے شروعات کرے گا۔ تو جس طرح روزوں کے اندر ایک نئی چیز سے شروع سے پھر دوبارہ اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح کھانا کھانے میں، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر کھانا کھانے کے دوران وہ جمع کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، پھر دوبارہ سے 60 مسکینوں کو اس کو علیحدہ سے کھلانا ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ جیسا کہ مسئلہ ظاہر تھا. کرنے سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق واقع نہیں ہوتی، جمع حرام ہو جاتا ہے. اچھا جی، طلاق واقع نہیں ہوتی. جی. جی تو جزاک کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ المظاہر اذا جامع امرته فی خلال الطعام لا يستعنف لا يستعنف الاطعام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مظاہر ہے، مظاہر مطلب زہار کرنے والا، اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ مظاہر جب یعنی زہار کرنے والا جب اپنی بیوی سے کھانا کھلانے کے دوران جمع کرے گا، جب مظاہر اپنی بیوی سے کھانا کھلانے کے دوران، یعنی جو کفارے کے لیے کھانا مسکین کو کھلانے کا حکم ہے، اس کے دوران اگر اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو لا یستعنف الاطعام، تو وہ کھانا کھلانے کو کے اندر استناف نہیں کرے گا، یعنی پھر نئے سرے سے وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ اسی کو ہی کنٹینیو کرے گا، اور جب 60 مسکین کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا کفر ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم دلیل پیش کرتے ہیں کتاب اللہ کی کہ کتاب اللہ کے اندر قید نہیں ہے، مطلق حکم ہے کہ کھانا کھلاؤ. لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس. کیونکہ کتاب یہ کھانا کھلانے کے حق میں مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، کہ کھانا کھلاؤ 60 مسکینوں کو. تو یہ مطلق ہے، اس کے اندر قید نہیں ہے کہ بھائی لگاتار پہ در پہ کھانا کھلاؤ، بیچ میں تم اپنی بیوی سے جمع نہ کرو. تو یہاں پر یہ قید نہیں ہے، مطلق ہے کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے، تو فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، تو اب اس پر جمع نہ کرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، جمع نہ کرنے کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا کہ بھائی جمع جمع نہ کرنا شرط ہے، ان کھانا کھانے کے دوران جمع نہ کرنا شرط ہے. تو یہ شرط، یہ قید لگانا، زائد کرنا یہ درست نہیں ہے. بالقیاس علی الصوم، روزوں پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ روزوں کے اندر اگر بندہ درمیان میں روزہ رکھتے ہوئے اگر درمیان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر شروع سے ہی پھر ابتدا کرے گا اور پھر کنٹینیو کرے گا. ٹھیک ہے، تو روزوں پر قیاس نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ روزوں کا حکم مقید ہے اور کھانا کھانے کا حکم مطلق ہے. تو مطلق کو مطلق پر باقی رکھیں گے اور مقید کو مقید پر باقی رکھیں گے. ٹھیک ہے، بالقیاس علی الصوم، صوم پر، روزوں پر قیاس نہیں قیاس کرتے ہوئے شرط نہیں لگائیں گے، بلکہ المطلق بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ. جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، اور جو مقید ہے وہ اپنے تقیید پر جاری رہے گا. جو صوم ہے، جو روزہ رکھنا ہے، اس کے اندر قید ہیں متوالین، متوالین کی قید موجود ہے آیت کے اندر، پے در پہ روزے رکھیں. تو اگر ایک دو بیچ سے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ پے در پہ واری جو قید ہے وہ نہیں پائی جا رہی، تو اب وہ کیا کرے گا، شروع سے روزہ رکھنا شروع کرے گا. جبکہ جو کھانا کھلانے والا حکم ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ مطلق ہے کہ کھانا کھلاؤ، اس کے اندر متوالین کی قید نہیں ہے. تو مطلق مطلق اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید تقیید پر جاری رہے گا. سمجھ تم؟ جی جی. آگے ایک اور مثال بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ، پہلے سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، مسلمان کو اگر قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو مومن غلام ہوگا اس کو آزاد کرنا اس پر لازم ہے. کوئی بندہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کا کفارہ یہ ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرے. ٹھیک ہے، اور دوسرا زہار کرنا، میں نے بیان کیا نا کہ زہار کرے گا تو سب سے پہلے کیا لازم ہوگا، غلام کو آزاد کرنا لازم ہوگا. غلام نہیں ہوگا تو پھر روزے، روزے نہیں تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو زہار کے کفارے میں بھی کیا غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. اور اگر
کوئی قسم اٹھاتا ہے تو قسم کے لیے بھی جو کفارہ ہوگا وہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر تین چیزیں ہو گئی، زہار، قسم اور جو ہے وہ قتل کا کفارہ. زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ اور قتل کا کفارہ. تو اس میں دو پہلے ہیں زہار اور قسم، ان دونوں میں مطلقاً غلام آزاد کرنا شرط، مطلقاً غلام آزاد کرنے کا حکم ہے کہ چاہے وہ غلام جو آزاد کر رہا ہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زہار کے وقت غلام آزاد کرو، یمین کے کفارے میں غلام آزاد کرو، تو وہاں پر مطلق کا حکم ہے. تو وہاں پر چاہے کافر غلام ہو چاہے مسلمان غلام ہو، تو جب اس کو آزاد کرے گا تو اس کا کفارہ مانا جائے گا. لیکن جب قتل کے کفارے میں کا حکم آیا تو اس کے اندر شرط یہ ہے کہ مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. اگر کوئی بندہ کافر غلام کو آزاد کرتا ہے تو قتل کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ حکم ہے، اسی کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قذالک قلنا، اسی طرح ہم نے کہا کہ الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ، کہ زہار اور یمین یعنی قسم کے کفارے میں جو غلام آزاد کرنا ہے، جو گردن آزاد کرنا ہے، وہ مطلقۃ مطلق ہے، اس کے اندر قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا کافر ہے. فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل، تو اب اس پر ایمان کی شرط کو زائد نہیں کیا جائے گا کہ جو بندہ غلام آزاد کرے وہ مومن ہو، مومن کے علاوہ غلام آزاد کرے گا تو زہار اور قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. قیاس کرتے ہوئے قتل کے کفارے پر، قتل کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے کہ قتل کے کفارے میں جو غلام آزاد کیا جاتا ہے وہ مسلمان کیا جاتا ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم زہار اور قسم کے کفارے میں بھی غلام مسلمان آزاد کرنے کی قید نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو امام شافعی علیہ الرحمٰن نے قیاس کیا ہے، اور قیاس کرتے ہوئے زہار ہو چاہے قسم ہو چاہے قتل کا کفارہ ہو، ان تینوں کے اندر آزاد کرنے کی اندر جو شرط ہے وہ ایمان ہے کہ بندہ جو غلام ہے وہ مسلمان ہو. کافر اگر غلام آزاد کرے گا تو تینوں میں اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ دو مثال بھی آگے اعتراض کر رہے ہیں، اور دو اعتراضات ہیں، اور اعتراضات کی پھر آگے جواب دیں گے. کہتے ہیں فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ ان الکتاب فی مسح الرأس یوجب مسح مطلق البعد، یوجب مسح مطلق البعد وقد قیدتموہ بمقدار ناصیہ. تو فرماتے ہیں کہ جو کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کے اندر جو سر کا مسح کرنے کا جو حکم ہے وہ مطلق، سر کا مسح کرنے کے بارے میں جو کتاب اللہ کا حکم ہے وہ بعض مطلق کے مسح کو ثابت کرتا ہے. کتاب اللہ سر کے مسح کرنے میں مطلق بعد کے مسح کو ثابت کرتا ہے کہ کتاب اللہ کے اندر حکم ہوا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو. اب یہاں پر با جو ہے وہ با کے ذریعے رؤوس کو کیا کیا ہے، بعض کو مطلق کیا ہے کہ بعض سر کا کیا کرو، مطلق سر کا کیا کرو تم مسح کرو. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مطلق حکم ہے کہ سر کا مسح کرو، چاہے وہ آدھا ہو چاہے وہ چوتھا ہو چاہے وہ پانچواں حصہ ہو چاہے وہ تیسرا حصہ ہو، مطلقاً حکم ہے. ٹھیک ہے، وقد قیدتموہ بمقدار ناسیت، اور حالانکہ تم نے مقید کیا ہے، قیدتموہ تم نے اس کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کیا ہے چوتھائی سر کی مقدار کے ساتھ، چوتھے حصے کے ساتھ. ہم کہتے ہیں نا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے، فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو کتاب اللہ کے اندر تو مطلقاً حکم ہے کہ سر کا مسح کرو، تو چوتھا اس حصے کو خاص کرنا یہ کیا ہے، مطلق کو مقید کرنا ہے. تو یہ تم نے خبر واحد کے ذریعے، وہ کہہ رہے ہیں، ہم احناف کو کہہ رہے ہیں کہ
تم نے خبر واحد کے ذریعے اس کو کیا کر دیا ہے، مطلق کو مقید کر لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی مسا والی. دوسری کہتے ہیں والکتاب مطلق فی انتہا الحرمت الغلیظۃ بالنکاح. اور کتاب اللہ جو ہے وہ حرمت غلیظہ کی انتہا میں نکاح کے ذریعے مطلق ہے. نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کو کے ختم ہونے میں مطلق ہے. نکاح کے ساتھ یا نکاح کے ذریعے حرمت غلیظہ کے ختم ہونے میں کتاب اللہ کیا ہے، مطلق ہے. کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو طلاق کے غلیظہ دیتا ہے، مغلظہ دیتا ہے، تو طلاق کی مغلظہ دینے کے بعد اب حرمت غلیظہ ثابت ہو جاتی ہے. 3 طلاقیں دی کسی بندے نے اپنی زوجہ کو، تو اب اس کو طلاق کی مغلظہ کہا جائے گا اور اس کو حرمت غلیظہ کہا جائے گا. تو اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کے اندر ہے نا کہ یہاں تک کہ وہ تیسرے اور دوسرے مرد سے جب تک نکاح نہیں کر لیتی تب تک وہ پہلے مرد کے لیے جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی. تو وہاں پر کیا تھا حکم، وہاں پر حکم یہ تھا کہ تنکح زوجا غیرہ. تنکح کا جو صیغہ ہے وہ مطلق کہ نکاح کریں. حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم قید لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی نکاح کے بعد جمع کرنا بھی شرط ہے، ہم بستری کرنا بھی شرط ہے. اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے اور ہم بستری وغیرہ نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا عورت سے، تو اب وہ اس پہلے والے مرد کے لیے جائز نہیں ہوگی. نکاح کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد جمع بھی شرط ہے. جمع کے بعد اگر طلاق دے گا تو پھر پہلے شوہر کے لیے وہ عورت جائز ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ نکاح قرآن کے اندر حتی تنکح زوجا غیرہ مطلقاً حکم ہے، اور تم اس کو مقید کر رہے ہو کس کے ساتھ، دخول کے ساتھ. وقد قیدتموہ بالدخول بحدیث امرات رفاع، یا رفاع یہ کسی شخص کا نام ہے. حالانکہ تم نے اس کو، کس کو، نکاح کو، مطلق نکاح کو تم نے دخول کے ساتھ مقید کیا ہے رفع کی عورت والی حدیث کے ساتھ. یہ حدیث نیچے لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت تھی، ایک شخص تھا رفع، اس کے پاس ایک عورت تھی. تو شخص نے اس کو 3 طلاقیں دی. اس کے بعد اس نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی. ٹھیک ہے، تو پھر عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، ان سے جمع وغیرہ نہ کیا، ان کو ایسے ہی رکھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم رفع کے پاس لوٹنے کا ارادہ کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں میں لوٹنے کا ارادہ کرتی ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حتی تذوقی من اصیلتہ ویذوق ہوا من اصیلتک، کہ تم اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ تمہارے شہد کو چکھ لے، حتیٰ کہ تم اس کے شہد کو چکھ لو اور وہ تمہارے شہد کو چکھ لے. یعنی تم اس سے جمع کر لو، یعنی وہ جو دوسرا شوہر ہے وہ تم سے ہم بستری کر لیں، تو ہم بستری کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد، دخول کرنے کے بعد تم پہلے والے شوہر کے پاس، رفع کے پاس جانے کے لیے اہل ہوگی، اس سے پہلے جائز نہیں ہوگی. تو ان کے دوسرے شوہر کیا تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن زبیر تھے. تو انہوں نے ان سے کیونکہ جمع نہیں کیا تھا، تو جمع نہ کرنے کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم نہیں جا سکتے جب تک جمع نہ کر لو. تو ہم نے اس حدیث سے کیا کیا، اس نکاح کے حکم کو کہہ رہے ہیں کہ مطلق کر دیا. معترض ہم پر اعتراض کر رہا ہے کہ قرآن کے اندر مطلقاً حکم تھا کہ وہ عورت نکاح کرے حتی تنکح زوجا غیرہ، اور تم نے کیا کیا، اس نکاح کو مقید کر دیا کس کے ساتھ، تم نے جماع کے ساتھ مقید کر دیا، دخول کے ساتھ مقید کر دیا حدیث امرا بن رفع کے ذریعے. تو تم نے ان دونوں مثالوں کے اندر، مسح والی مثال کے اندر اور اس نکاح والی مثال کے اندر، مطلق کے حکم کو مقید کر دیا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے.
تو یہ دو اعتراض تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جوابات کل عرض کریں گے، آپ کو پڑھیں گے۔ تو ان اعتراضات کو اور ان اعتراضات سے پہلے جو دو مثالیں عرض کی ہیں پڑھائی ہیں، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، عبارت، ترجمہ اور مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے سنا جائے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔